کرنا ہوگا، انہیں بہت کافی تعلیم اور کچھ نہ کچھ یہ کہ تنظیم کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کی روایات سے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لکھت پڑھت میں نہیں ہوا کرتی بلکہ کسی چیز میں، کسی نظم میں ان بلٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہ کچھ عرصے وہاں ساتھ کام کر کے ہی ان باتوں کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، تو وہ تو اس کے بعد ہوں گے کارآمد۔ باقی یہ ہے کہ اصل میں تو جو ذمہ داریاں ہیں اب کہ اس کو اگر چلتی ہوئی گاڑی بنانا ہے، اسے ایک وسعت پذیر تنظیم اور تحریک کی شکل دینی ہے، تو ایسے لوگ جو خوب سمجھ چکے بات کو، کافی عرصہ ہو گیا ہے، ان کی سٹینڈنگ ہے، اب وہ گھس گھس کرتے رہیں گے دفتروں میں بیٹھ کے، تو یہ کام کون کرے گا پھر؟ لہذا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فارغ ہوں اور وہ لوگ مرکز میں جمع ہوتے چلے جائیں۔ اصل میں تو وہ ہوتی ہے مشاورت، یہ خاص وقت پر بلا لینا، ایجنڈا ہے اور اس کے لیے نوٹس دینا، یہ ایک خانہ پوری ہوتی ہے قانونی، اس کی اپنی ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ 3 شعبے رکھ لیے کہ ایک یہ کہ وہ مستقل اور متواتر جو مشاورت ہے، اسی کے تحت ڈے ٹو ڈے جو مسائل ہیں ان پہ مشورہ ہوتا رہے گا، فیصلہ ہوتا رہے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں امیر تنظیم اور ان کے وہ ساتھی جو قریب میں مرکز میں موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک متعین نمائندہ ہاؤس بھی ہوگا، 3 مہینے کے بعد ان کا اجلاس ہوگا، وہاں محاسبہ بھی اور ساری چیزوں پر نظر ثانی بھی، غور و فکر بھی، ہر چیز کی مکمل آزادی ہوگی۔ تیسرے وہ یک طرفہ سننے کے لیے کہ ہمارے اور باقی رفقا کی رائے کیا ہے، اب اس کے لیے لوگ قربانی دیں، 4 دن نکال کے آئیں اور وہ آ کر اپنی بات جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ بتائیں، وہ گویا کہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں گے، ہمیں اس سے خود اپنی رہنمائی کے لیے استفادہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ نظام اس سال چلا ہے، اس کو ہم نے توسیعی مشاورت کا نام دیا جو تیسرا ہے یہ، اور اس کا اجلاس ہم نے اس سال کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اگرچہ ہمارے رفقا میں ابھی اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوئی، اور اسی کا منظر یہ ہے کہ چونکہ ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھی ہوئی ہے کہ کون سی بات کہاں کرنے کی ہے، اور اس کے لیے صحیح اب ہم نے ایک نظام بنا لیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحیح بات غلط جگہ پر ہو جائے، حالانکہ صحیح جگہ کو صحیح بات کو صحیح جگہ پر بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی ہماری جو ہے انشاءاللہ تربیت ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے یہ سارا نظام ایوالو کیا ہے، کافی ہمیں وقت لگا ہے ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر کے۔ ایک نیا پیٹرن تھا کہ ہے بھی بیعت، لیکن یہ کہ پھر کچھ تقاضے جو ہیں مشاورت کے بھی، کچھ لوگوں کی پارٹیسپیشن کے، انہیں بھی احساس ہو کہ ہماری بھی کوئی رائے ہوتی ہے، ہم بھی کوئی بات کرتے ہیں اور ہماری بات بھی سنی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے بغیر تنظیم چلتی نہیں ہیں، تو وہ سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم نے الحمدللہ اب جو بھی یہ نظام ایوالو کیا ہے، اب یہ انشاءاللہ جلدی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ لوگ دعا کریں تو یہ سارے چیزوں کو ہم مرتب کر کے ایک کتابچے کی شکل میں جمع کر لیں گے۔ اب یہ آپ میثاق سن 89 کا پرچہ نکال لیجئے، صفحہ 11۔ اصل میں تو صلاح الدین صاحب کے ساتھ جو ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی پچھلے سال، وہ محاضرات قرآنی جو ہم نے منعقد کیے تھے کراچی میں، اس میں جو کچھ ایک ناخوشگوار سے صورت پیدا ہوئی اور پھر یہ ناگوار قسم کی کنٹروورسی، اس میں کچھ مسائل ایسے چھڑ گئے تھے کہ اس وقت جو میرا قلم کھلا تو وہ بہت سے مسائل کے اوپر اختصار کے ساتھ، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصی جامعیت کے ساتھ باتیں سامنے آ گئیں۔ مثلا انہوں نے ایک فقرہ چست کر دیا، غیر مشروط بیعت۔ اب غیر مشروط بیعت جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے یا نہیں ہے، اگر بیعت ہے تو اس کا نظام کیا ہے، اس پر جو میں نے اس کا جواب دیا ان کا، وہ ہے جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، اور آپ بھی وہ نکال لیں۔ اب اس وقت اس کو صلاح الدین صاحب کے ساتھ کنٹروورسی کی حیثیت سے یہاں میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اسی کے ضمن میں وہ باتیں آئی ہیں کہ جو یعنی جامعیت کے ساتھ آ گئی ہے، اختصار کے ساتھ، تو اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ بات اب ختم ہوئی، چیپٹر کلوزڈ ہے۔ میں نے تو وہ غالباً اسی مارچ کے پرچے کے بعد پھر کوئی حرف لکھا نہیں، کبھی ان کا تذکرہ کیا نہیں، اس لیے کہ وہ بات انہوں نے اختیار نہیں کی کہ صاف تسلیم کر لیتے کہ میں نے زیادتی کی ہے، آئیں بائیں کرتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں، لمبی بحثیں چھیڑتے رہے۔ میرا تو صرف ایک سوال تھا کہ میں نے کہاں جواز کا فتویٰ دیا ہے عورت کی سربراہی کا، مجھے بتائیں آپ، اور آپ نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ جواز کا فتویٰ دے دیا اور سارے حدود و قیود ساقط کر دی۔ یہ کہاں، یہ تہمت ہے بہت بڑی۔ جب ایک لفظ میں کہہ دیجئے غلطی ہوئی، معذرت میں کرتا ہوں، تو بات ختم ہو جائے گی، ورنہ یہ ہے کہ ہم تو اس بحث کو اپنی طرف سے ایک طرفہ ختم کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی بات ہمیں نہیں آتی کہ صاحب میں معذرت کرتا ہوں لیکن بات تو میں نے ٹھیک کہی تھی۔
اب یہ جو انداز ہے لکھنوی انداز جو ہے گالی دینے کا، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ محترم صلاح الدین صاحب کی حالیہ تحریر کا دوسرا بڑا مغالطہ نظام بیعت سے متعلق ہے۔ اس ضمن میں اولاً تو اگر اس پر مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا کہ پھپتی نہ چست کی جائے، تو یہ عرض کروں گا کہ محترم صلاح الدین صاحب نے مجھ پر نادانستہ طور پر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ یہ نادانستہ کا لفظ میں پہلے لے آیا ہوں، غیر شعوری طور پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب وہ کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے میری اور تنظیم اسلامی کی جانب غیر مشروط سمع و طاعت کو منسوب کر کے، واضح رہے کہ یہ الفاظ دوہرے واوین میں درج کیے گئے ہیں، یعنی یہ انہی کی کوٹیشن ہے، ان کے الفاظ ہیں جو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں، غیر مشروط سمع و طاعت، یہ الفاظ منسوب کر کے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا کے مصداق بہت بڑا افتراء اور عظیم تہمت تراشی کی ہے۔ اگرچہ یہ سب کچھ ہوا ہے کچھ اسلامی اصطلاحات سے ناواقفیت کی بنا پر، اور کچھ اسی کیفیت کے زیر اثر جس کا ذکر اس حدیث نبوی میں ہے جس کا حوالہ گزشتہ ماہ کے تذکرہ میں آ چکا ہے، یعنی تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، اندھے بہرے ہو کر حملہ کر رہے ہیں، یخرون علیہا صما وعمیانا۔ ورنہ یہ بات محترم صلاح الدین صاحب کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی کہ اسلام کے اساسی عقیدے یعنی توحید کی روح سے مطلق اور غیر مشروط اطاعت صرف اللہ تعالیٰ یا اس کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے کسی نبی یا رسول ہی کی ہو سکتی ہے، اور غیر مشروط سمع و طاعت کی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی جائے تو ایسی بیعت کرے وہ بھی، اور جس کی بیعت کی جائے وہ بھی کفر کے مرتکب ہوگی۔ اس لیے کہ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ جس شخص سے یہ بیعت کی گئی اسے یا تو ارباب من دون اللہ میں شامل کر لیا گیا یا بصورت دیگر نبی یا رسول تسلیم کیا گیا ہے، اعاذنا اللہ من ذالک۔ بہرحال مدیر تکبیر اور انہی کے مانند مغالطوں میں مبتلا دوسرے حضرات نوٹ فرما لیں کہ تنظیم اسلامی بیعت سمع و طاعت فی المعروف یعنی کتاب و سنت کے نصوص کے اس دائرے کے اندر سمع و طاعت کے معاہدے پر قائم کی گئی ہے، جس کی مفصل وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔ یہ گفتگو تفصیلاً ہو چکی ہے کہ اسلامی ریاست میں بھی جو لیجسلیٹو اتھارٹی پارلیمنٹ کے پاس ہوگی، قانون سازی کا وہ دائرہ محدود ہوگا کتاب و سنت کے حدود کے اندر۔ اس سے آزاد ہو کر قانون سازی کا مطلب یہ ہے کہ عوامی حاکمیت آ گئی، عوامی حاکمیت آ گئی تو کفر ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ہاں، اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر قانون سازی، یہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے، یہ بالکل اسلامی جمہوریت کا جب بھی نظام ہوگا، اسلامی ریاست بنے گی تو یہ تو ہوگا۔ اس پیج در پیج مغالطے کی ایک دوسری کڑی یہ ہے کہ فلسفہ بیعت آزادی اظہار اور آزادی اختلاف رائے کو لوہے کے دانتوں سے پکڑ لیتی ہے۔ یہ بھی ان کے الفاظ ہیں کہ بیعت کا نظام آیا اور آزادی اظہار اور آزادی اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ بھی بالکل ہی بچگانہ باتیں ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ اتنے اونچے منصب پر فائز ہیں، لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، ہفتے وار رسالے نکال رہے ہیں، مدیر ہیں، مصنف ہیں، دین کے حقائق سے اس قدر کورے کہ بیعت کے نظام کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کی آزادی ختم ہو گئی۔ اب پڑھیے اس پہ میرا تبصرہ۔ یہاں مدیر تکبیر کی نادانستگی کے جوہر کچھ اور نمایاں ہو گئے۔ پہلے تو وہ نادانستہ طور پر انہوں نے ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا، جبکہ غیر مشروط سمع و طاعت کا لفظ کہہ دیا، وہ تو کفر ہے۔ اور دوسری نادانستگی اور جوہر ابھی کھل رہے ہیں کہ جوہر کچھ مزید نمایاں ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے اس مطلق العنان بیان یعنی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ کی زد ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں کے مصداق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی پڑ رہی ہے۔ اس لیے کہ بیعت لی انہوں نے، تو اس کا مطلب اظہار رائے انہوں نے ختم کر دی، آزادی ختم کر دی۔ اگر بیعت کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اور اختلاف رائے کی آزادی ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی مستبد نظام، جابرانہ نظام، ایسا ہی ظالمانہ نظام تھا حضور کا اور خلافت راشدہ کا، اس لیے کہ بیعت تو تھی وہاں بھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کی بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں کہاں زد جا رہی ہے۔
محترم صلاح الدین صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت تو غیر مشروط تھی، اس کے باوجود ان کے عہد سعادت میں رائے اور اظہار رائے کی ایسی آزادی تھی جیسی نہ کبھی پہلے رہی تھی نہ بعد میں آج تک سامنے آ سکی۔ اسی طرح خلافت راشدہ کا نظام حکومت بھی اگرچہ بیعت سمع و طاعت فی المعروف پر مبنی تھا، یعنی حضرت ابوبکر ہو چاہے حضرت عمر ہو، ان کی بھی بیعت غیر مشروط نہیں تھی۔ غیر مشروط تو یا اللہ کی ہے اور یا اللہ کے رسول اور نبی کی ہے، جس کی بھی کی گئی گویا کہ اسے نبی مان لیا گیا۔ تو خلفائے راشدین کی بیعت بھی فی المعروف تھی، تو اگرچہ خلافت راشدہ کا نظام بھی بیعت سمع و طاعت فی المعروف پر مبنی تھا، لیکن ان کے دور میں کامل آزادی رائے اور آزادی اظہار پر مستزاد دوسرے امراء و عاملین ہی نہیں، خود خلیفہ راشد اور امیر المومنین پر ذاتی تنقیدوں تک کی کھلی آزادی تھی۔ کرتے تک کا تو حساب لے لیا حضرت سلمان فارسی نے، کرتا کہاں سے بن گیا آپ کا؟ اتنی آزادی تو دنیا میں کہیں رہی نہیں، آج تک بڑے سے بڑے آزادی کے علمبردار ملک میں کہیں نہیں کہ نوالے تک گنے جائیں گے کیا کھایا آپ نے اور کہاں سے کھایا، اور کرتے تک کا حساب دینا پڑے گا کہ کہاں سے یہ کرتا بنایا آپ کا، اور تھا وہ بیعت کا نظام۔ تو اصل میں وہی ہے کہ اتنی دوری ہے، اتنی بعد ہے پیدا ہو چکا ہے اس نظام سے کہ اس کے تمام چیزوں کو جانتے ہی نہیں، وہ تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے الف بیتے جو ہے وہ بھی سامنے نہیں۔ گویا کسی نظم جماعت یا ہیئت تنظیمی کا مغرب سے درآمد شدہ دستوری اور جمہوری اساس پر قائم ہونا یا بیعت کے مسنون و معصور طریقے پر مبنی ہونا ایک جداگانہ بحث ہے، اور آزادی رائے اور آزادی اظہار کا معاملہ بالکل جدا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ کسی دستوری اور ظاہری طور پر جمہوری جماعت میں آزادی اظہار رائے کے پورے قانونی اور دستوری انداز ہی میں آزادی رائے کو پورے قانونی اور دستوری انداز ہی میں پابند سلاسل کر دیا جائے۔ بظاہر جمہوری نظر آئے، حقیقت میں اس میں آزادی اظہار، آزادی رائے بالکل اس کے راستے بند کر دیے جائے، جیسے کہ جماعت اسلامی میں ہے اس وقت۔ چونکہ وہاں طے یہ ہوا تھا ماچھی گوٹ میں، جس کی وجہ سے ہم نکلنے پر مجبور ہوئے، یہی تو بات تھی کہ جو جدے میں جب گفتگو ہوئی ہے فرحت علی برنی سے، تو وہاں جب میں نے یہ بات کہی تو وہ ایسے ہو گئے ہونق جیسے کہ بالکل نئی بات سامنے آئی ہو۔ تب مجھے یہ خیال ہوا کہ چیزیں آنی چاہیے سامنے، کہ ہم نکلے نہیں تھے، ہمیں نکالا گیا زبردستی۔ وہ کیوں کہ طے یہ کر دیا کہ اختلاف رائے جس کو ہے وہ نہ جماعت کے ارکان کے اجتماع میں بات کر سکتا ہے مقامی طور پر، نہ حلقے میں، نہ اپنے رفقا سے بات کر سکتا ہے اپنے اس اختلاف رائے کے متعلق، نہ وہ لفظ کوئی لکھ سکتا ہے، ہاں صرف سالانہ اجتماع ارکان میں بات کر سکتا ہے جہاں سارے ملک کے ارکان ہوں۔ اب وہ اجتماع جو ہے وہ تو سال بسال تو ویسے بھی منعقد نہیں ہوتا، ہو بھی تو 5000 آدمی جہاں جمع ہوگا 4 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے، وہاں کہاں موقع ہوتا ہے اس کا؟ لہذا کہنے کو وہ جمہوریت ہے اور ووٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اختلاف رائے کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں بالکل دو باتیں علیحدہ ہیں، ایک ہے کہ بیعت کا نظام، ایک ہے وہ نظام، لیکن اظہار رائے واقعتاً اور اختلاف کا حق واقعتاً ہے کہ نہیں، یہ بالکل علیحدہ مسئلہ ہے۔ بیعت کے نظام میں خلافت راشدہ میں وہ چوٹی پر موجود ہے، اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں، اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، برملا کر سکتے ہیں، پبلک میں کر سکتے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کہنے کو وہ جمہوری ہے اور دستوری ہے، وہاں تو امکان ہی نہیں بات کرنے کا۔ اب 6 سال کے بعد اجتماع ہوا ہے، 3 دن کا یا 4 دن کا جو بھی ہوا ہے، 2 گھنٹے کا ایک سیشن ہوا جس میں اجتماع ارکان ہے۔ بولیں کتنے لوگ بولیں گے وہاں پہ، اور کیا وہ اظہار رائے کریں گے، اور کیا کسی کی رائے کے اوپر لوگ غور کر سکیں گے؟ باقی اجتماع ارکان میں بھی بات نہیں کر سکتے آپ، مقامی اجتماع ارکان میں بھی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ عین ممکن ہے کہ کسی دستوری اور ظاہری طور پر جمہوری جماعت میں آزادی اظہار رائے کو پورے قانونی اور دستوری انداز ہی میں پابند سلاسل کر دیا جائے، اور آزادانہ تبادلہ خیال کو نجوہ کی قرآنی اصطلاح کی غلط اور خود ساختہ تعبیر کے حوالے سے ممنوع قرار دے کر نیم واقف یا ناواقف یا مغالطوں میں مبتلا مس انفارمڈ لوگوں کی کثرت رائے کی بنیاد پر جمہوریت کا ڈھڈورا پیٹا جائے۔ مس انفارمڈ ہے لوگ، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ایک ہی رائے ان کے سامنے آ رہی ہے، دوسری رائے کبھی آنے دی ہی نہیں گئی، اب ان کی رائے آپ لیں گے تو وہی رائے آئے گی، ایک ہی رائے آئے گی، اور آئے گی کون سی رائے؟
اور اس کے بالکل برعکس یہ بھی عین ممکن ہے کہ شخصی بیعت کی بنیاد پر قائم ہونے والی اجتماعیت میں اظہار رائے اور تنقید کی کھلی آزادی ہو اور آزادانہ بحث و مباحثے اور تبادلہ خیال کی فضا بدرجہ اتم قائم رکھی جائے۔ اگرچہ آخری فیصلہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے کہ مصداق ووٹوں کی گنتی سے نہ کیا جائے، بلکہ پوری بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ اس شخص پر چھوڑ دیا جائے جس سے بیعت کی گئی ہو۔ چنانچہ اس کا ایک ناقابل تردید ثبوت تو وہ ہے جو اوپر پیش ہو چکا، یعنی حضور کا معاملہ۔ حضور کس طرح موقع دے رہے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر کھلم کھلا ہر ایک کو اجازت ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا ہے۔ بعد میں لوگوں نے کہا بھی کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے آپ کو پسند نہیں آئی، یا یہ کہ آپ کے علم میں کوئی اور پہلو ایسا ہے کہ آپ جو ہے ہتھیار لگا کر اور زرہ پہن کر باہر نکلے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے سچویشن کچھ مختلف ہے ہماری رائے سے، تو ہم اپنی رائے واپس فرمائیں نہیں، اب فیصلہ ہو چکا، نبی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار لگا کر اتار دیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن فیصلہ حضور ہی نے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک مثال تو اور صحابہ کرام کا تو ہوتا ہی تھا۔ یہ جو معاملہ پیش آیا ہے کافی عرصے تک شورا میں زیر بحث رہا ہے۔ جب عراق اور شام فتح ہو گئے اور اس کی زمینوں کا مسئلہ جو ہے، تو اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ جب غنیمت کا قانون قرآن مجید میں آ چکا ہے تو اب اس کو تقسیم کیا جائے، سوائے 1/5 رقبے کے کہ وہ بیت المال کا جو ہے وہ حصہ ہے، 4/5 جو ہے مال غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ درست معلوم نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ دلائل دے رہے ہیں۔ مسلسل بحث چلی ہے، کافی دیر تک بحث چلی ہے، بالآخر حضرت عمر کی رائے کو صحابہ نے تسلیم کیا۔ تب وہ اجماع ہوا کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ فے کے حکم میں داخل رہیں گی، یہ مسلمانوں کی ایک ملکیت ہوگی، عمومی ملکیت، بیت المال کی ایک گویا کہ یہ پراپرٹی شمار ہوگی، اور اس پر جو لوگ وہاں کے شامی اور ایرانی لوگ ہیں وہ مزارع کی حیثیت سے کام کریں گے، خراج ادا کریں گے، وہ خراج بیت المال میں آئے گا، اس سے فقراء کا معاملہ بھی اور آئندہ کے مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے بھی کام کیے جائیں گے۔ تو مشورے ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی آزادانہ، حالانکہ معاملہ بیعت کا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم سمجھنا یہ در حقیقت بہت بڑا مغالطہ ہے، اور در حقیقت اسی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ بہت عرصے سے یہ متروک العمل شے ہے، تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ تو اس کا ایک ناقابل تردید ثبوت تو وہ ہے جو اوپر پیش ہو چکا، یعنی دور خلافت راشدہ کا ماحول، اور ایک دوسرا جیتا جاگتا ثبوت جو اس کے معاملے میں تو یقیناً بہت حقیر اور ادنا ہے، لیکن موجود الوقت احوال و ظروف کے اعتبار سے نہایت اہم اور نمایاں ہے، وہ بحمد اللہ تنظیم اسلامی کی صورت میں موجود ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ خالی الذہن ہو کر اور قریب آ کر مشاہدہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ اسی اظہار آزادی اظہار رائے کا مظہر ہے کہ ہمارے بعض مقربین نے، یہ انہوں نے الفاظ لکھے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے بہت سے مقربین بھی بڑے پریشان ہیں اور وہ ان کی رائے کے خلاف رائے رکھتے ہیں، تو میں نے اس کی نفی نہیں کی، میں نے کہا یہ اسی کا، کیونکہ ہماری تنظیم کے اندر تو دماغوں کے اوپر تالے ڈالنے کی کوئی کوشش ہے نہیں، اسی کا یہ مظہر ہے کہ ہمارے بعض مقربین نے ہمارے کسی موقف پر اپنی ذہنی ہلچل کا اظہار صلاح الدین صاحب کے سامنے کرنے میں بھی کوئی بات محسوس نہیں کی، اور متعدد رفقائے تنظیم نے نہایت تیز و تند تنقیدیں کراچی ہی کے اجتماع کے دوران خود مجھ پر اور مدیر ندا پر کیں۔ یہ اسی اجتماع میں تو گڑبڑ ہوئی تھی جو شام کو محاضرات ہو رہے تھے، اسی اجتماع میں ہمارے وہاں پر دن کے اوقات میں آپ کو معلوم ہے اظہار رائے وغیرہ کا معاملہ ہوا، اور اس میں بڑی شدید تنقیدیں ہوئی تھی۔ مزید برآں تنظیم کے ایک رفیق زبیر عمر صدیقی صاحب کی میری بعض آراء سے اختلاف پر مشتمل تحریر ہفت روزہ ندا میں شائع ہوئی ہے۔ ہم نے تو ندا میں شائع کی ہے وہ بات جو کہ میری رائے کے خلاف ہے، مجھ پر تنقید انہوں نے کی ہے، حالانکہ ندا ہمارا پرچہ ہے، اقتدار کی رائے کے خلاف ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے رفیق کی بات شائع ہوئی۔ تو یہ در حقیقت یہ خود ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ایوالو کیا ہے یہ، اور اس کے اندر وہی ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اگر چلیں گی تو بیلنس رہے گا معاملہ۔ ایک طرف سمع و طاعت فی المعروف، حکم ماننا ہے، کام کرنا ہے، جب تک کتاب و سنت کی واضح نصوص سے کہیں انحراف نہیں ہو جاتا۔ باقی اظہار رائے بھی کرنا ہے، رائے بھی دینی ہے، عَلَىٰ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ بھی چلے، وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ کام دھیلے کا نہیں کرنا، بیٹھ گئے ہیں بالکل سست ہو کر، اب تنقید کی زبان کھولی، وہ ہاتھ تو اپنے روک لیے اور زبان کھول دی، یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔
کام کرتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے، جب تک کہ کوئی شخص یہ فیصلہ نہ کر لے کہ اب اس تنظیم یا جماعت میں شر کا پہلو غالب آ چکا ہے، میں سلام کرتا ہوں، جاتا ہوں، یہ بات دوسری ہے۔ اور اگرچہ یہ بحث محترم صلاح الدین صاحب سے تو براہ راست متعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی جماعت یا تنظیم میں شامل ہونے کے سرے سے قائل ہی نہیں، مبادا کبھی اس سے نکلنا پڑ جائے۔ یہ بھی انہوں نے لکھا تھا کہ ہم تو کبھی شامل ہی نہیں ہوئے کہ نکلتے، لیکن یہ تو داخل ہوئے پھر نکل گئے۔ تاہم چونکہ انہوں نے ہمارے تذکرہ و تبصرہ کے اس حصے سے متعلق بحث بھی چھیڑ دی ہے جس میں تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، یہ وہ شعر ہے، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن ہے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے، ان سے تو کوئی کلام نہیں تھا کہ مصداق ان سے خطاب ہی نہ تھا، لہذا اس کی کسی قدر وضاحت ضروری ہو گئی ہے جس سے انشاءاللہ العزیز اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی جماعت کے نظم کی نوعیت کے اہم لیکن مشکل مسئلے سے دلچسپی رکھنے والے تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصد ہیں کہ محترم صلاح الدین صاحب نے کس اصول کی بنیاد پر اور کس مقصد کے تحت ہمارے ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد کہ جماعت اسلامی میں اظہار رائے کی آزادی ہاتھی کے ان دانتوں کے مانند ہے جو دیکھنے میں تو بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن کھانے کے کام نہیں آ سکتے، اس کے بعد کی پوری 16 سطروں کا اقتباس تو درج فرما دیا، لیکن پہلے کی وہ 7 سطریں درج نہ کی جن میں اس رائے کی دلیل پیش کی گئی تھی، وہ یہ تھی جو میں اب یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اجتماع ماچھی گوٹ فروری 1957 میں طے یہ پایا تھا کہ جو لوگ جماعت کی موجودہ پالیسی سے اختلاف رکھتے ہوں وہ اپنی رائے کا اظہار نہ تحریری طور پر کر سکتے ہیں نہ زبانی طور پر، انہیں صرف جماعت کے کل پاکستان اجتماع ارکان میں اظہار رائے کا حق حاصل ہوگا، اس کے علاوہ نہ وہ جماعت کے مقامی یا حلقہ وار اجتماعات میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے، نہ ارکان جماعت سے نجی گفتگوؤں میں، اور ارکان کے کل پاکستان اجتماع کے بارے میں نہ یہ یقینی ہوتا ہے کہ وہ کتنے وقفے کے بعد ہو سکے گا، نہ ہی اس میں کسی اختلافی نقطہ نظر کو تفصیلاً پیش کرنے کا موقع یا محل ہوتا ہے۔ بہر صورت اس موضوع پر 2 اعتبارات سے گفتگو مناسب ہے، یعنی ایک اصولی اعتبار سے اور دوسرے واقعاتی اعتبار سے۔ اب یہاں بات شروع ہو رہی ہے کہ میرا ذہن کیا تھا، جو میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ کہ سن 72 ہی میں وہ بالکل کلیئر تھا، کرسٹل کلیئر۔ نمبر 1، اصولی اعتبار سے راقم الحروف کی رائے اب بھی وہی ہے جس کا تحریری اور اعلانیہ اظہار 17 سال قبل مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی تاسیس کے موقع پر اس کے مجوزہ دستور کے مسودے کے ساتھ ہی ضروری وضاحت کے طور پر کیا گیا تھا، وہو ھذا۔ دوسرا اعتراض جو اس جمہوریت نواز بلکہ جمہوریت پرست دور میں انجمن کے مجوزہ خاکے کے بارے میں پیدا ہونا لازمی ہے، یہ ہے کہ اس میں صدر مؤسس کی حیثیت تحکمانہ ہی نہیں آمرانہ ہے۔ اس ضمن میں ہم اس اعتراف میں کوئی بات محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے نزدیک کسی دینی خدمت خصوصاً احیائی کوشش کے لیے جو بھی انجمن یا ادارہ وجود میں آئے یا جماعت یا تنظیم قائم ہو اس کا نظم اسی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ میں نے یہاں خاص طور پر لفظ آمرانہ بھی استعمال کر دیا تاکہ بجائے کسی نرم لفظ کے سخت لفظ آئے، بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے ذرا نرم بات کہی تھی اس وقت اب سخت کر دی، تو میں نے سخت بات اس وقت کی تھی اب نرمی کر رہا ہوں کہ لفظ آمرانہ کی بجائے ہمیں وہ شورائی نظام اختیار کرنا ہے، جمہوری کی بجائے شورائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی کوشش کا آغاز بالعموم اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد کے دل میں اس کام کے لیے ایک شدید داعیہ بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور اس سلسلے میں موجود الوقت ظروف و احوال کی مناسبت سے اسے کسی خاص طریقہ کار اور منہج عمل کے لیے انشراح صدر بھی عطا فرما دیتا ہے، تب یہ فرد اس کام کو لے کر اٹھتا ہے اور لوگوں کو اس طرف بلاتا ہے اور صلاح عام دیتا ہے کہ من انصاری اللہ، چنانچہ لوگوں کو اس کے خیالات سے جن لوگوں کو اس کے خیالات سے اتفاق اور خود اس پر شخصی اعتبار سے فی الجملہ اعتماد ہوتا ہے، وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اسے آپ سے آپ ان لوگوں کی رہنمائی کا منصب حاصل ہو جاتا ہے۔ اب صاف اور سیدھی سی صورت یہی ہے کہ اس حقیقت کو خود بھی قبول کیا جائے اور اسی کا اعلان عام بھی ہو، تاکہ جو بھی آئے اسی صورت کو ذہناً قبول کر کے آئے، یہ نہیں کہ دکھا دیں آپ آگے ایک جمہوری ڈھانچہ، پیچھے ذہن آپ کا وہ ہو۔
یہ ہے گندم نمائی اور جو فروشی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے سے اپنی بات صاف کہہ دیں، پھر جو آئے اس کو ریکنسائل کر کے آئے گا، تاکہ جو بھی آئے اس صورت کو ذہناً قبول کر کے آئے اور بصورت دیگر اپنے لیے کوئی اور راہ تجویز کرے۔ تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، اگر نہیں آپ مطمئن ہیں کہیں پر تو کوئی اور راستہ تلاش کریں، کسی اور جگہ کو دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کی تاریخ کے دوران میں جو احیائی کوششیں ہوئیں، ان سب کا کم از کم تحریک شہیدین کے زمانے تک تو نظم یہی رہا ہے کہ ایک شخص بحیثیت داعی اٹھتا ہے اور جو لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں وہ آپ سے آپ ایک جماعت بن جاتے ہیں۔ نہ کوئی شرائط رکنیت ہوتی ہے، نہ فارم داخلہ، نہ کہیں 5 سالہ انتخاب کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، نہ ہی امیر اور شورا کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے پیج در پیج فارمولے ایجاد کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ ہی استعفیٰ یا اخراج کے لیے کوئی ضابطہ بنایا جاتا ہے، بلکہ ایک شخص اپنے ذاتی احساس فرض کے تحت کام کا آغاز کر دیتا ہے، پھر جس کو اس کے خیالات سے اتفاق اور اس کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتا رہتا ہے، اور جو ہی یہ دونوں یعنی اتفاق بھی اور اعتماد بھی، یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بات موجود نہیں رہتی۔ یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ ہے تو اعتماد تو مجھے ہے، میں بدنیت نہیں سمجھتا، لیکن مجھے اب رائے سے اختلاف ہو گیا، یا یہ ہے کہ رائے تو صحیح ہے لیکن مجھے تو اب ان کی نیت پر بھی اعتماد نہیں۔ تو یا تو دونوں چیزیں ختم ہو جائیں یا ان میں سے ایک، یا ان میں سے کوئی ایک بات موجود نہیں رہتی، اس کا راستہ چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے، اور خام خواہ حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، حل لنا من الامر من شیء کے قسم کے قضیے کھڑے کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اب یہ ہے وہ ضرورت مشاورت کہ اگر وہ داعی واقعی مخلص ہے اور خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ انکاسا کا مصداق بننے کا شوقین نہیں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ جماعت میں شورائیت کا ماحول قائم رکھے تاکہ اطمینان و اعتماد کی فضا برقرار رہے۔ اس آیت کا ترجمہ تو اب آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، اب تو یہ یاد ہو جانی چاہیے۔ اس بڑھیا کے معنی نہ بن جاؤ جس نے خود ہی سوت جو ہے بڑی محنت سے کاٹا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا ذہن بالکل یکسو ہے۔ ہم نے مجوزہ انجمن کے لیے قواعد و ضوابط کا یہ تھوڑا سا کھکیڑ بھی صرف اس لیے مول لیا ہے کہ ایک تو یہ جماعت نہیں انجمن ہے، اور دوسرے اس کی لامحالہ کچھ جائیداد بھی ہوگی، جیسے اب یہ قرآن اکیڈمی ہے، اس کی بلڈنگیں ہیں، جس کی تولیت کا معاملہ خالص قانونی ہے، اسی لیے رجسٹرڈ باڈی بنایا اس کو، ورنہ اگر خدا نے چاہا اور کسی ہمگیر دعوت کے آغاز کی توفیق بارگاہ رب العزت سے ارزانی ہو گئی تو اس کا معاملہ انشاءاللہ خالصتاً سچ پر ہوگا۔ اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے آتن بیعت کی بنیاد پر۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور نے تعلیم و تعلم قرآن کے جس کام کو اٹھایا ہے اس کی ابتدا بھی اسی فطری نہج پر تھی کہ ایک شخص کے دل میں اس کا داعیہ پیدا ہوا اور اسے کامل انشراح ہو گیا کہ فی الوقت کرنے کا اصل کام یہی ہے، اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام کہ جا ایجاست۔ چنانچہ اس نے تنہا سفر کا آغاز کر دیا، تاں کہ اب صورت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کی نصرت پر کمر ہمت کس لی۔ اس فطری صورتحال کو صرف موجود الوقت رجحانات کے دباؤ کے تحت جمہوری رنگ دینا نہ صرف یہ کہ خامخواہ کا تکلف اور تصنع ہے، بلکہ خدشہ یہ ہے کہ اس طرح تمام وقت قواعد کی خانوری اور حدود و اختیارات کی رسہ کشی کے نظر ہو کے رہ جائے گا اور کام کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ بنا بری ہم نے وہی راستہ اختیار کیا ہے جو مبیق واقعہ بھی ہے اور کام کے مقدار اور رفتار کے اعتبار سے موری۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص و اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی العموم اور اپنی کتاب عزیز کی بالخصوص خدمت کی توفیق فرمائے۔ یہ ہے سن 72 کی میری تحریر جو انجمن کے دستور مجوزہ دستور کے ساتھ ہی یہ شائع کر دی گئی تھی میثاق کے اندر۔ اور اس کا ایک لطیفہ اب آپ اور سن لیں کہ جب اس کی رجسٹریشن کے لیے جب ہم نے اس کو بنا لیا انجمن کو تو جو دستور چھاپا اس میں بھی یہ چیز چھاپ دی تھی ساتھ ہی۔ رجسٹریشن کے لیے ہمارے ایک ساتھی جو تھے فاؤنڈر ممبرز میں سے، وہ وکیل ہیں خود، وہ گئے رجسٹرار کے پاس تو اس نے پڑھ کر کہا یہ کیسے رجسٹر کر سکتا ہوں میں، اس میں تو ایک شخص کی اتھارٹی ہے، ویٹو ہے۔ تو انہوں نے کہا ذرا یہ پڑھ لیجئے ساتھ جو وضاحت لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پڑھ کر کہا کہ بات تو ٹھیک کہی ہے اور رجسٹر کر دیا۔ تو دلیل اس کو انہیں بھی محسوس ہوا تھا کہ بھلا ایک شخص کا ویٹو ہے اور ایسی انجمن جو ہے اس کو ہم کیسے رجسٹر کر دیں، لیکن اس تحریر کو پڑھ کر وہ قائل ہوا کہ واقعتاً بات صحیح ہے۔
الحمدللہ، اب یہ بات میں لکھ رہا ہوں سن 89 میں، الحمدللہ کہ ہمیں اپنی اس رائے کی صحت پر جس قدر اعتماد اس وقت تھا، اس سے کم از کم دہ چند انشراح اب حاصل ہے، کم سے کم 10 گنا انشراح ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہی طریقہ معقول اور منطقی بھی ہے، سادہ اور فطری بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسنون و معصور بھی ہے، بلکہ منصوص بھی۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے تو کوئی بحث ہی نہیں جو یا تو اقامت دین اور غلبہ اسلام کی جد و جہد کو دینی فریضہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب ان سے کیا بحث کرنی ہے؟ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا اس سے قیامت پہ کیا گفتگو کرنی ہے؟ حماقت ہے۔ قیامت کے بعد تو بعد میں آئے گی، پہلے اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اسی طرح جو اس فریضے ہی کو تسلیم نہ کرے تو اب ان سے کیا بحث کرنی ہے؟ جماعت کا نظم کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یا نمبر 2، اس جنت الحمقاء کے باسی ہیں کہ یہ اقامت دین کا کام جو ہے محض تصنیف و تانیف یا تعلیم و تلقین یا دعوت و تبلیغ سے ہو جائے گا، اور اس کے لیے نہ کوئی انقلابی جد و جہد درکار ہے، نہ کسی منظم حیات اجتماعیہ کی قیام کی ضرورت ہے۔ اب ان سے بھی کیا بات کریں؟ ان سے بھی کوئی بات نہیں، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ تو ان دونوں سے تو ہم نے خارج کر دیا۔ نمبر 3 ایک اور بھی ہے، نمبر 3 کیٹیگری بھی ہماری گفتگو سے خارج۔ وہ کیا ہے؟ صرف آزاد صحافت ہی کو نہ صرف پیشہ بلکہ اپنے جملہ قومی و ملی اور دینی و مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے کافی و خود مکتفی ذریعے کی حیثیت سے اختیار کر چکے ہیں۔ وہ تو صحافت ہی صحافت کرنی ہے، باقی اور کچھ کرنا ہی نہیں، نہ کسی جماعت سے کوئی سروکار، نہ کوئی اور ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ ان 3 کو نکال کر ہر وہ باشعور شخص جو اقامت دین کی جد و جہد کو دینی فرائض میں شامل سمجھ کر اس کے لیے لازمی انقلابی جد و جہد کے منطقی تقاضوں پر غور کرے گا، وہ لامحالہ اسی نتیجے پر پہنچے گا جو اوپر بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، اب یہ وہ واقعاتی اعتبار سے ہے، اس میں وہ مولانا مودودی کا مسئلہ بھی آ جائے گا۔ واقعاتی اعتبار سے فی الوقت چند بار بار کی دہرائی ہوئی باتوں کی جانب صرف اشارہ کافی ہوگا۔ نمبر 1، 20ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند میں تحریک اسلامی کے داعی اول تھے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم، جنہوں نے 1913 میں بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ قائم کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ 1920 میں بعض اسباب کی بنا پر انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، جن کی تفصیل کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہم صرف اس پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے معنوی خلیفہ مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم بھی اصلاً اسی کے قائل تھے، جو ان کے اس خط سے ظاہر ہے جو انہوں نے مارچ 1941 میں جماعت اسلامی کی تاسیس سے 6 ماہ قبل تحریر فرمایا تھا، اور جو متعدد بار میثاق میں شائع کیا جا چکا ہے اور اس شمارے میں بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ ذرا آپ اس کو نکال کر پڑھ لیں، کیونکہ وہ پورا مضمون نہیں پڑھ سکیں گے ہم، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ یہ جو ان کے ساتھ میرا 2 سال پہلے ایک مسئلہ چلا تھا، یہ صفحہ 71 پر مولانا مودودی مرحوم اور مسئلہ بیعت کے ضمن میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے پر ادارہ تکبیر کراچی کا محاکمہ اور ڈاکٹر صاحب کی وضاحت، یہ صفحہ 71 پر ہے۔ یہ باقی سارا مضمون آپ خود پڑھیں گے، صرف مولانا مودودی کا ایک خط پڑھ لیجئے اس میں، جو مارچ 41 میں انہوں نے لکھا ہے۔ مولانا محمد یونس تھے، حیدرآباد دکن کے یہ صاحب تھے، اور یہ اولین آدمی تھے جماعت کو وہاں شروع کرنے والے، اگرچہ مولانا خود وہاں رہے تھے، لیکن یہ کہ جماعت تو بنی ہے لاہور میں آ کر، تو حیدرآباد دکن کے ان کے پہلے ساتھی یہ تھے، اگرچہ وہ بھی اختلاف کی وجہ سے بعد میں علیحدہ ہو گئے تھے جماعت سے، اور پھر انہوں نے بہرحال وہ جو علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک کتاب شائع کی تھی یادوں کے چراغ، یہ سن 82-83 کی بات ہے، تو اس میں یہ خط تھا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مولانا کی رائے بھی یہی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ اس پر عمل نہ کر سکے۔ وہ خط پڑھ لیجئے صفحہ 72 پر۔ محترمی و مکرمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا عنایت نامہ ملا۔ اصطلاح میں بیعت سے مراد اطاعت اور پیروی کا اقرار ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ بیعت جو کسی خاص موقع پر کسی خاص معاملے کے لیے ہوئی ہو، جیسے بیعت رضوان تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ سن کر حضور نے اہل مکہ سے جنگ کا ارادہ فرمایا، اور اس وقت صحابہ کرام سے اس امر پر بیعت لی کہ وہ پیش آمدہ مہم میں آپ کے ساتھ جاں فروشی کریں گے۔ نمبر 2، دوسری وہ بیعت جو تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق و روحانیت کی نیت سے ایک مرشد و معلم اس شخص سے لیتا ہے
جو اس کے پاس تربیت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یہ وہ بیعت تھی جو بالعموم اس شخص کو کرنی پڑتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتا تھا۔ آپ اس سے اقرار کراتے تھے کہ شرک، زنا، چوری وغیرہ سے پرہیز کرے گا اور جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہنچائیں گے ان کی اطاعت کرے گا۔ اس بیعت لینے کا حق یا تو نبی کو پہنچتا ہے یا اس شخص کو جو نبی کے طریق پر ہو، یعنی طریقہ نبوی کا صحیح علم بھی رکھتا ہو اور اس پر خود بھی عامل ہو اور بیعت لینے سے اصلاح و ارشاد کے سوا قطعاً کوئی دوسری نیت نہ رکھتا ہو، کوئی مالی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی اور نہ ہو پیش نظر۔ یہ بیعت سلوک و ارشاد ہو گئی۔ اب ہے تیسری بیعت۔ اب اندازہ کیجئے اس وقت وہ جماعت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مارچ 41 اور غالباً ستمبر 41 میں یہ جماعت قائم ہوئی ہے۔ تیسری بیعت وہ ہے جو اسلامی جماعت کے امیر یا امام کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ میں نے جو آگے وضاحت کی ہے کہ یہاں مولانا نے دو بیعتوں کو جمع کر دیا۔ امام ہوتا ہے حکومت کا امام اور امیر ہوتا ہے جماعت کا۔ عام طور پر یہاں دونوں الفاظ ایڈ کر دیے ہیں، اور وہی بات میں کہتا ہوں کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو اس کے امام کے ہاتھ پر بیعت، اور اگر نہیں ہے تو جماعت بنائیے اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ دونوں میں سے ایک شکل، ایک ہی صورت لازمن ہوگی۔ تیسری بیعت وہ ہے جو اسلامی جماعت کے امیر یا امام کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ جب تک امیر یا امام اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہے اس وقت تک جماعت کے تمام ارکان پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، یہ وہ حدیث آ گئی، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فقد مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور دوسری تمام احادیث میں جس بیعت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، ان سے مراد یہ تیسری بیعت ہے، کیونکہ اس پر اسلامی جماعت کی زندگی اور اس کے نظام کا قیام منحصر ہے۔ اس سے الگ ہونے یا الگ رہنے کے معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے تشریف لائے تھے اور جس امر عظیم کا بار آپ امت پر چھوڑ گئے ہیں اس کو نقصان پہنچایا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے ذہن مولانا کا مارچ 1941 میں۔ باقی پورا اب یہ میں خط نہیں پڑھ رہا۔ ایک اور خط پھر 1.5 سال بعد کا ہے، اس کے اندر مولانا نے کچھ بات کو گول مول کیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جماعت قائم ہو گئی تھی ستمبر سن 41 میں، اور اس میں وہ کسی وجہ سے بیعت کا نظام اختیار نہیں کر سکے، لہذا پھر دوسرے خط کے اندر کچھ بات تھوڑی سی مختلف ہوئی ہے، لیکن وہ بھی میں نے تجزیہ کر کے ثابت کر دیا ہے۔ مدیر تکبیر نے اس وقت بھی 2 سال 2.5 سال پہلے بھی یہ زیادتی میرے ساتھ کی تھی کہ مجھ پر ایک الزام لگایا، لیکن جب میں نے وضاحت کے لیے یہ مضمون لکھ کر بھیجا تو اسے شائع نہیں کیا۔ اب واپس آ جائیے صفحہ 17 پر۔ تو یہ ہے کہ ان کے معنوی خلیفہ نمبر 2 مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم بھی اصلاً اسی کے قائل تھے، جو ان کے اس خط سے ظاہر ہے جو انہوں نے مارچ 1941 میں جماعت اسلامی کی تاسیس سے 6 ماہ قبل تحریر فرمایا تھا۔ نمبر 3، البتہ جماعت اسلامی کی تاسیس کے موقع پر بعض اسباب کی بنا پر جن کی تفصیل میں جانا اس وقت ضروری نہیں ہے، مولانا مودودی نے جماعت کے لیے عملاً ایک دستوری حیثیت اختیار کی، لیکن ان کا مستقل موقف ہمیشہ یہ رہا کہ امیر جماعت کو شورا کی اکثریت کے مقابلے میں حق استرداد یعنی ویٹو حاصل ہونا چاہیے، جس کو اگر بالفعل اختیار کر لیا جاتا تو صورت دستوری بیعت ہی کی بن جاتی۔ یہ میں نے آج صبح لفظ استعمال کیا تھا، بیعت دستوری بھی ہو سکتی ہے۔ باقی سارا ڈھانچہ آپ بنائیں نیچے سے جمہوری اور اوپر جو ایک شخص کو ویٹو کا اختیار دے دیں تو وہی بیعت ہو گئی، پھر کسر کیا رہ گئی؟ اس کو دستوری بیعت کہا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ جس میں ایسی کوئی بات طے نہیں ہے، براہ راست شخصی بیعت ہے۔ ایک یہ کہ دستور تو آپ نے بنایا ہے، لیکن یہ کہ اس دستور میں ٹاپ پر جو آدمی ہے اس کو ویٹو کا حق دے دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو وہی بیعت کا جو اصل نظام کا وہ تقاضا تھا وہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن مولانا امین احسن اصلاحی کی شدید مخالفت و مزاحمت کے باعث ایسا نہ ہوا، بلکہ عملاً صورت یہ رہی کہ دستوری اور قانونی طور پر تو جماعت میں امیر جماعت اور شورا کے مابین اختیارات کی تقسیم کے لیے پیچ در پیچ فارمولہ زینت آئین بنا رہا، لیکن عملاً مولانا مودودی جماعت کی پالیسی کو اپنی ثوابدید کے مطابق چلاتے رہے، جس پر شورا کو اکثر و بیشتر صرف اس لیے صاد کرنا پڑتا تھا کہ امیر جماعت پبلک میں ایک موقف اختیار کر چکے ہیں۔ نمبر 4، جماعت کی پوری تاریخ میں صرف ایک بار دسمبر سن 56 میں جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے اپنے موقف پر اصرار کیا، تو یہی بات نقض غزل یعنی جماعت کی پوری عمارت میں ایک زبردست توڑ پھوڑ کا سبب بن گئی۔
جس کے حقائق و واقعات کو افادہ عوام کے لیے منظر عام پر لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ گزشتہ پرچے کے اعلان کے مطابق اسے میثاق میں بالاقساط نہیں شائع کیا جا رہا، بلکہ ان قریب یکجا کتابی صورت میں شائع کر دیا جائے گا، تاکہ وہ تلخ بلکہ گھناؤنے واقعات صرف انہی لوگوں کے علم میں آئیں جو علمی اور تحقیقی دلچسپی رکھتے ہوں، اور ان کی روشنی میں اقامت دین کے قائم ہونے والی جماعت کی حیثیت تنظیمی کے مسئلے میں آئندہ کے لیے رہنمائی اخذ کرنا چاہیں۔ یہ تھا وہ فیصلہ جس کو میں نے یہاں بھی تسلیم کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد صورت بدل گئی، جب آئین نے اس مسئلے کو اب چھیڑ دیا اور اس میں غلط توڑ مروڑ کر حقائق پیش کیے جا رہے ہیں اور ہم پر حملے کیے گئے ہیں، تو اب صورت بدل گئی۔ نمبر 5، فروری 1957 میں ماچھی گوٹ کے اجتماع میں مولانا مودودی نے ارکان جماعت سے جو بالواسطہ اختیار یعنی مینڈیٹ حاصل کیا تھا، مولانا نے وہاں یہ کہا تھا کہ کچھ ایسی میرے راستے کی رکاوٹیں ہیں کہ میں عمارت جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ جو آپ نے پڑھی ہے جو تقریر، وہ اس کے حوالے سے بات سمجھ میں آ گئی آپ کے۔ لہذا ایسا کیجئے کہ دو آدمی ہر حلقے سے منتخب ہو جائیں، سب کے سامنے بھی وہ بات جو ہے اچھا نہیں ہے، تو میں ان کے سامنے نمائندے ہوں گے حلقوں کے، ان کے سامنے اپنی بات رکھوں گا، پھر اگر وہ میری بات کو تسلیم کر لیں اور میری رکاوٹ دور کر دیں تو پھر یہ ہے کہ میں عمارت قبول کروں گا، ورنہ نہیں۔ اس میں پھر وہ جو افراد آئے، ظاہر بات ہے اختلاف رکھنے والا تو اس میں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔